اصحاب سبت مچھلی والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. یہودیوں کو ہفتہ کے دن کام کاج سے روکا گیا تھا، مچھلی کا شکار کرنے سے. دوسری جانب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان دیکھیں کہ جس دن مچھلی کا شکار کرنا ممنوع تھا اسی دن مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی میں ابر ابر کر سامنے آتی تھیں. کیوں؟ ان کا امتحان ہو رہا تھا. اللہ نے اس موقع پہ کیا کہا؟ کذالک نبلوہم، ہم ایسے ہی ان کا امتحان لے رہے تھے، انہیں آزما رہے تھے. اور پھر مسلمان حالت احرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے لیے شکار ممنوع ہے. حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مومنو دھیان سے سن لو، اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا. کیسے؟ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ. شکار تک تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہوگا، تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے. عام طور پہ انسان جب گزر رہا ہوتا ہے تو کیا شکار انسان کے اتنا قریب ہوتا ہے؟ لیکن اس موقع پہ اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھ شکار تک پہنچ رہے ہوں گے، تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے. اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ کون اللہ سے اس موقع پہ ڈرتا ہے. تو انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ صبح و شام ہمارا امتحان ہوتا ہے. کیا؟ حلال رزق مشکل اور حرام کمانا آسان. بینک میں آپ سودی اکاؤنٹ کھول لیں، 1,00,000 روپیہ جمع کروا دیں، ہر مہینے پیسہ آپ کو ملتا رہے گا. کیا حاجی صاحب اس میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ بالکل نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اب سود آسان ہے اور رزق حلال کمانا مشکل ہے. دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، رزق لینا پڑتا ہے کاروبار کرتے ہوئے. اور لوگ چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا کہ میں نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا ہے، میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے اور ہمارے درمیان طے یہ ہوا ہے کہ آپ نے مجھے ہر مہینے 5,000 روپیہ دینا ہے. سوال کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ سود ہے. 1,00,000 روپیہ آپ نے جمع کروا دیا اور آپ کیا کہتے ہیں اس سے کہ 1,00,000 روپیہ میرا محفوظ رہے گا، کاروبار میں نقصان ہو تب بھی مجھے 1,00,000 روپیہ ملنا چاہیے اور ہر مہینے منافع بھی مجھے ملے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. حرام آسانی سے آتا ہے، یہ آسانی ہے. 1,00,000 روپیہ بھی محفوظ، ہر مہینے پیسے بھی مل رہے ہیں. جبکہ کاروبار کیا ہے، رزق حلال کیا ہے؟ 1,00,000 روپیہ آپ کو دے دیا، اب ڈر بھی رہتا ہے کہ یہ آدمی کہیں گڑبڑ نہ کر دے. اور جس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کی آپ نگرانی بھی کرتے ہیں، کاروبار میں معلومات بھی لیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں. کبھی خبر ملتی ہے کہ منافع ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ نقصان ہو گیا. تو بہرحال یہ امتحان ہوتا ہے.